اچھا سر، جو بزرگ ہیں ہمارے معاشرے کے، ان میں بھی بہت زیادہ قبض کا مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ ان کی غذا تو بالکل نارمل اور بالکل ٹھیک ہوتی ہے، پھر ان میں کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ بزرگوں میں اس لیے ہوتا ہے کہ بزرگوں کا اکثر دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑھتی عمر کے ساتھ ان کا اسٹمک، ان کا میٹابولزم سست ہو جاتا ہے، جی جی، وہ اس طرح اتنا ان کا خوراک کا ڈائٹ انٹیک نہیں رہتا. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنا انٹیک ہوگا اتنا ہی اخراج ہوگا. جی 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 جی، ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ دانت ان کے غذا اچھی طریقے سے چبا کے نہیں کھا پاتے، غذا ہضم نہیں ہو پاتی، اس کی ایک یہ وجہ ہے. دوسرے، جب ہم لوگ جو ہیں، ہمارا یہ معاشرہ جو ہے، پورا ماحول جو ہے، انوائرمنٹ جو ہے، یہ گرم خشک ہے. ہمارے ہاں 40 سال کے بعد جب ہماری عمر زندگی آگے کی بڑھتی ہے تو ہمارے مزاج کے اندر خشکی آنی شروع ہو جاتی ہے. یا تو وہ سرد خشکی ہوگی یا گرمی خشکی ہوگی. آپ نے دیکھا اکثر بابے بغیر وجہ کے ہر وقت ان کے ماتھے پہ پسینہ ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی جی جی. اور کچھ بابے بیچارے الگ تھلگ ہو کے نا جو اداس پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سردی خشکی کے مارے ہوئے ہیں، وہ گرمی خشکی کے ہاتھوں تنگ ہے. لہٰذا وہ اس خشکی کی وجہ سے، وہ جسم میں بڑی ہوئی جو خشکی ہے اس وجہ سے بھی ان کو جاوت کھل کے نہیں ہو پاتی. اور اس کا حل ہم نے بتا دیا کہ وہی جو ہے بادام روغن، یہ اعصاب کو، اعضائے رئیسہ کو، یہ دماغ کو، ہر ایج کے لیے، یہ آنکھوں کو، یہ دماغ کے لیے، یہ آپ کے اعضائے رئیسہ جنہیں وائٹل آرگن کہتے ہیں، یہ سب کے لیے بہترین ہے. یہ بڑھاپے کی جو کمزوری ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے. اچھا سر، لاسٹ پہ میں یہ پوچھوں گی کہ چھوٹے بچے 2-3 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں بھی قبض کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، ان کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو اس میں تو لا محالہ ایک تو اگر ہمارے یہاں اب وہی بات آ گئی کہ بچہ جو نیچرل چیزیں وہ تو بچے کو ہم دیتے ہی نہیں. ہاں بالکل. یا تو یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو جیسے ہی بچہ تھوڑا سا کھانے والا ہو اسے سالڈ فوڈ میں کیلا دے، اسے ابلا ہوا آلو ہو، اس طرح کی جو چیزیں پہلے جو ہوتی تھی، ہاں جی، اب وہ تو ہے نہیں. اب تو ہمارے یہاں تو وہی ہے، یہ جو بازاری چیزیں جو ہے آرٹیفیشل جتنے، وہ ساری میدے کی ہیں. تو ہم جہاں بھی جائیں گے کھرا جو ہے وہ میدے کی طرف ہی جائے گا. میدے کی وجہ سے سب سے زیادہ وہ جو آپ کا میدا جو ہے، جسے میدا کہتے ہیں، آٹے والا جو فائن جسے کہتے ہیں، جب تک اس کا کوئی الٹرنیٹو ہمارے اس معاشرے میں نہیں آتا، یہ بیماریاں اسی طرح ہی ہمیں تنگ بھی کرتے رہیں گی، اور یہ سوشل میڈیا پہ ٹوٹکے بازوں کا دھندا بھی چلتا رہے گا. ان کو آپ کیا پیغام دیں گے لاسٹ پہ، جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ جو فیس بک والے، یوٹیوب والے ٹوٹکے ہیں انہیں استعمال کیا جائے یا کسی ایک اچھے معالج کے پاس جایا جائے؟ دیکھیں جی، اگر تو آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہے، اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے اگر آپ اذیت سے بچنا چاہتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے آپ کسی اچھے معالج کے پاس جائیں. ریدر دین کہ وہ حکیم ہے، وہ ہومیوپیتھ ہے یا وہ ایلوپیتھ ہے، معالج کے پاس جائیں اور کسی ایک کے ساتھ سٹک کسی ایک کے ساتھ مخلص رہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں وہ فیملی ڈاکٹر ہوتا تھا جی، اسی کے ساتھ وہ چلتا آ رہا، اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوتا تھا کہ اس ڈاکٹر کو جب کوئی فون پہ کہتا تھا نا جی ہمارے بچے کو یہ ہو گیا، اس کو پتہ ہوتا تھا ان کی فیملی ہسٹری کیا ہے. بالکل صحیح. اور اس کی جو بتائی ہوئی بات فوری سجیسٹ کی ہوئی میڈیسن فوری اس پہ اثر بھی کرتی تھی. آج میں نے عرض کی کہ ہم ایک بندہ وہ 4 کے پاس پھر کے تو دوائی بھی لے آتا ہے، نسخے اینڈ پہ آوے پھر وہ ہمارا دماغ کھا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ، اور حکیموں کے ساتھ تو ویسے بھی جو ٹپیکل حکیم ہیں آج بھی جو صحیح علاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ لوگ تنگ ہی کرتے ہیں. کیوں؟ سمجھتے ہیں حکیم ویلا ہے. اچھا اگر کوئی حکیم فیس مانگتا کہ فیس کا دی، حکیم ہی فیس لیندے نے بھائی، حکیم ہوا کھاتے ہیں بھائی. بالکل، حکیم بھی فیس لیتے ہیں، حکیم نے بھی اپنا گھر چلانا ہے. نہیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم فیس بک پہ ٹوٹکے بتا کے وائرل نہیں ہوئے جی، ہم پیسے دے کے مشہور نہیں ہوئے. الحمدللہ ہم نے، مجھے یاد ہے جب ہم نے شروع میں آرٹیکل لکھے تو ہمیں 10 کتابیں مہینہ ایک آرٹیکل لکھنے پہ لگتا تھا ہمارا. ہم نے اس پہ اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا سکون برباد کیا ہے. ہم نے ریسرچ کی ہے، اپنے نالج حاصل کیا ہے. آج فیس بک پہ میری کسی پوسٹ پہ آ کے ایک آدمی جس نے جسٹ 2 کو سنا ہوا ہے وہ مجھے آ کے فضول باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ انہوں کی پتہ ہے. بالکل. لیکن ہمیں اس پہ غصہ نہیں آتا کہ جتنی اس کی عقل ہے، جتنا اس کے پاس علم ہے یا جتنا اس کا ذرف ہے وہ بات کر رہا ہے. لیکن جو ہماری محنت ہے نا جی الحمدللہ، وہ ہم نے میں پچھلے 30 سالوں سے ہم نے اس پہ اتنا لکھا ہے، اتنی ریسرچ کی ہے طب پہ، غذا پہ، ان جڑی بوٹیوں پہ، وہ الحمدللہ ہمارا سرمایہ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ زندگی کا نچوڑ ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں،
اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو اذیت سے پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں, تو کسی اچھے مالک سے ملیں اور اس کو فالو کریں. پھر اس میں اپنی جو ہے نا جی اپنی دانش, اپنی سمجھداری, اپنا سیانا پن وہ پیچھے کر دیں. زندہ رہنے کے 2 ہی طریقے ہیں, یا مان لو یا منوا لو, یا مان کے چلو یا کسی کو اپنے پیچھے لگا لو یا کسی کے پیچھے چلو.